پاکستانیوں کو مبارک ہو. جو پیٹرول ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ. ایک وقت تھا پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں 1 2 3 روپے بڑھتی تھی اور کہتے تھے یار کتنی قیمت بڑھ گئی. اینڈ ناؤ 26 روپیز پر لیٹر، جس کل رات کو انہوں نے پیٹرول بڑھایا. ہمیشہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ کیا جائے. پاکستان کو پروموٹ نہیں کرتے داؤ کہ ان کے پاس بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو کہ تھوڑے کنٹروورشل تھے، چاہے اس کشمیر کا لے لے. انڈیا میں کبھی ماشاء اللہ لگا ہے؟ انڈیا میں کبھی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے؟ فوج کے بوٹوں نے اقتدار کو روندا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا ہے، عمر قید کی سزائیں دلوائی ہیں، پھانسی پہ لٹکایا ہے. انڈیا میں ایسا ہوا ہے؟ ساتھ بھارت ہے، اس کا جو لیڈر ہے نریندر مودی، ان کی آپ اپروول ریٹنگز چیک کریں، دیٹ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اس وقت پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 332 روپیز آلموسٹ ہے، 332 روپیز. اور پاکستان کی عوام گھروں میں بیٹھ کے خاموشی سے یہ ساری جو حکومت کی جو اس کو کیا لفظ مجھے بولنا چاہیے، دیکھ رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اینڈ دا گورنمنٹ سیز وی ہیو نو چوائس. IMF کہہ رہا ہے اور ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک بیسیکلی مارننگ کنسلٹ پرو کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ یہ بیسیکلی یہ انٹیلیجنس کمپنی ہے. یہ جتنے بھی ماڈرن لیڈرز ہیں آج کے دور کے جو ہیں لیڈرز ہیں، ان کی اکثر یہ ریٹنگز نکالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کی میتھڈولوجی دیکھ رہا تھا کہ جو پولیٹیکل انٹیلیجنس ہے یہ چیک کرتے رہتے ہیں. اور ڈیٹا ظاہری بات ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز کا، الیکشنز کا، ان کے جو الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں، ووٹنگ ایشوز، وہ ساری دیکھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل یہ 7 دن کا ڈیٹا ہوتا ہے، 7 دن کا موونگ ایوریج، مطلب 7 دن یہ آلموسٹ آبزرو کرتے ہیں ایڈلٹس کو کسی بھی ملک میں. امریکہ میں وہ کہتے ہیں ہمارا سیمپل سائز 45,000 بندوں کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے ملکوں میں جو سیمپل سائز ہے وہ 500 سے لے کے 5,000 کے قریب ہے. دیٹ از واٹ دے بلیو. اور وہ کہتے ہیں تمام ہم انٹرویوز آن لائن کرتے ہیں، اور نیشنلی لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کچھ، اور ہر ملک میں ایج، جینڈر، ریجن کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے. لیکن میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لٹریٹ ہی ہوتے ہیں جو عموماً ان سرویز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو سروے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ مودی صاحب کی جو اپروول ریٹنگ ہے دیٹ از 76%. اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے آئی تھنک پریزیڈنٹ ہیں الائن برسٹ، ان کی کوئی 64 ہے. پھر میکسیکو کے آ جاتے ہیں، پھر برازیل کے جو سلوا صاحب ہیں 49%. اس طرح پریزیڈنٹ اینتھنی البانیز جو ہے آسٹریلیا کی، ان کی 48%. اور اس کے بعد پھر جارجیا میلونی اٹلی کی جو ہے، جو بائیڈن کی 40%. نریندر مودی کی 76% ہے، جو بائیڈن کی 40% ہے. اس طرح جسٹن ٹروڈو کی 37%، اینڈ دین بیلجیم اینڈ سارا. اچھا کسی بھی، کیونکہ یہ ڈیموکریٹس کی ہوتی ہیں، یہ ڈیموکریٹک کنٹریز کی اپروول ریٹنگز ہیں. ٹھیک ہے، ایمانوئل میکرون جو مودی کے بڑے یار ہیں، جو مودی صاحب کو رافیل دے رہے ہیں، 24% اپروول ریٹنگ ہے. ساؤتھ کوریا کے لیڈر کی 21%. بیسیکلی نریندر مودی نے یہ جو G20 کرائی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہے کہ the board has recognized them، اور ایک گلوبل ایکسیپٹنس ہے. یا وہاں پہ بھی اپنے ایٹ ہوم، اپنے گھر میں بیسیکلی ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی ہے نریندر مودی کی. اب آپ دیکھیں نا، صرف G20 کی بات کر رہے ہیں، ساڈا تو مسئلہ ہو رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم 12-14 دنوں کے لیے امریکہ جا رہے ہیں. میں نے 18 تاریخ سے لے کے آئی تھنک 30 تاریخ تک وہ امریکہ جا رہے ہیں. اوکے دیٹس فائن اف ہی بلیوز کہ شاید ہمیں تھنک ٹینک سے وہاں انگیج کرنا ہے یا پاکستان کا ایک اچھا امیج پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نارملی فرینکلی پاکستان کا امیج جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں پیش کر سکتا. ٹھیک ہے جناب،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہینڈ پک پرائم منسٹر ہے. اب یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ تو ہیں ہی کیئر ٹیکر, یہ تو پراپر ہینڈ پکڈ ہیں. آئے تھوڑی دیر کے لیے, از اے ویری اسمارٹ, ویری انٹیلیجنٹ, فارورڈ لکنگ نیشنلسٹ, ٹھیک ہے. اور لیکن دا کویسچن ریمینس کہ 12-14 دنوں میں وہ کیا پاکستان کو بتائیں گے, اس پاکستان کے بارے میں بتائیں گے جس پاکستان کی بھاگ دوڑ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے. بٹ اینی ہو, اب دیکھیں کہ یہ ابھی یو اے کے میں منسٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے یہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور جو ہے یہ گلوبل شفٹ ہے. یہ بیسیکلی یو اے کے منسٹر ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن توق المری. وہ کہہ رہے ہیں the world is changing. آپ اس میں پنجاب کا لے لیں, بہت سارے معاملات, لیکن دے پلیڈ اٹ ویری ویل کہ انہوں نے آ کر دنیا کے سامنے یہ کہا کہ نہیں, دس از ناٹ اس, ہم لوگ سائنس کو آگے رکھیں گے, ہم نالج کو آگے رکھیں گے. انہوں نے کوشش کیا کہ وہ اپنی وہ والی سائڈ جو ہے دنیا کو وہ دکھائیں, اور جو کہ ہے تھی تو دکھائی نا. تو کمپیریٹیولی میں دیکھتی ہوں پاکستان نے تو کبھی ایسی کوشش نہیں کی. اس کے اکارڈنگلی تو میں کہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کو آپ کی جگہ کی جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس کا اگر فائدہ اٹھا کر آپ نے اہمیت لی ہے, جب آپ کو مطلب آپ کے پڑوس میں جب کبھی کسی کو رشیا کو ضرورت پڑی یا پھر امریکہ کو ضرورت پڑی, آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے, تو اس معاملے میں آپ کی اہمیت رہی. لیکن بہرحال کوشش کبھی نہیں کی پاکستان نے کہ وہ جگہ بنائے اور پھر نہ بنی ہو. بات تو وہاں پہ آتی ہے نا. تو پاکستان نے, میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ان 76 سالوں میں سائنس ٹیکنالوجی یا پھر ایک اسٹیٹ لیول پہ آ کر بہتر امیج 9/11 کے بعد ہی صحیح, لیکن ایک وہ بڑا پرومیننٹ سا آ کر ایک اسٹیٹ نیریٹو رکھنا کہ نہیں جی وی سے نو ٹو ایکسٹریمزم, یا پھر آپ اس کو طالبان کے لیے سمجھ لیں نیریٹو. تو ہمارا نیریٹو ہمیشہ کنفیوز رہا ہے, اور انڈیا کا کمپیریٹیولی نیریٹو ہمیشہ کلیئر رہا ہے. اسٹیٹ لیول کی بات کریں, انڈیویجولز کی بات نہیں ہو رہی. ادھر بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کنفیوز ہوں, یہاں پہ بھی, لیکن اسٹیٹ نیریٹو کافی کلیئر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتی ہوں ان کا وہ کریڈٹ ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا نے آہستہ آہستہ ان کو ریکگنائز کرنا شروع کی. اس کے بعد آتی ہے سائنس, اس کے بعد آتی ہے اقتصادی ترقی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی. پہلے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا جو ایسے 20 سال پہلے 25 سال پہلے کرنا شروع کیا ہوتا ہے, تو آپ کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں بنتا ہے. تو ہمارا مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آئی فون 15 جو ہے وہ لانچ ہوا ہے, اس کے اندر بیسیکلی جو انہوں نے جی پی ایس سسٹم استعمال کیا ہے وہ بھی بھارت کا نیوک سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا گیا. ایک تو وہ میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت بنا ہے. پوری دنیا میں جو ایک میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اب چائنا میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, اب کون سی کنٹری مینوفیکچرنگ کرے گا آئی فون کو, بھارت کرے گا. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کا اب بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے, اور اب سے نہیں کافی ٹائم سے یہ ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں گے اس کو. میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ہم جو مینوفیکچرنگ کریں گے وہ ہی اپنے ملک کے اندر ہوگی. کوئی باہر کا انویسٹر بھی آنا چاہ رہا ہے تو وہ آ کے یہاں پر ہی اس کو مینوفیکچر کرے, نہ کہ اسمبل کرے. اور اس چیز کا ہم نے ریزلٹ یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے, اور پوری دنیا اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے بھارت کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہی چند وہ موٹی وجوہات ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں پھر دنیا بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ ہمارا وہ سٹانس رہا نہیں اسٹارٹ سے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مینوفیکچرنگ اپنی کنٹری میں بھی کی جائے, اپنی کنٹری کے اندر بڑھائی جائے. اس میں لگتا ہے کہ بھارت ہم سے کافی سبقت لے گیا. اوبویسلی 100%. دیکھیں جی, آپ آئی فون کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ورلڈ لیول پہ آپ اگر پروڈکٹس کا جو کنزمپشن ہے وہ آئی فون کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا, ایک شہرت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر اس کو آ کر پبلکلی اور یہ چیز بار بار پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مینوفیکچر ہوگا یا یہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اب ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اب ہم اپنے جو کاروبار ہیں ان کو ہم ترجیح دے رہے ہیں, ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی سالوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے. آپ ایپل کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کے لیے اپنا فیس دینے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے وہ محنت کی ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ لیکن مینوفیکچرنگ میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو کہ اب کہہ رہے ہیں چائنا سے مقابلہ, میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. میرے خیال میں چائنا بہت زیادہ چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں, آپ کی ضرورت کی اگر زیادہ 50% چیزیں اگر آپ انڈیا سے لے رہے ہیں اور آپ کی میڈ ان چائنا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری اور جگہوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے.
Apple is a good face کہ